جب جنات کی بات کی جائے تو یقیناً آپ کے ذہن میں ایک ڈراؤنی سی شکل آتی ہے، لیکن آج ہم تفصیلاً جنات کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنات اصل میں ہیں کیا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر برتری دے رکھی تھی وہ جنات کی قوم تھی، اور وہ اس دنیا میں لڑائی جھگڑا فساد برپا کرتے تھے اور حتیٰ کہ اپنے رہبروں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک جنات کو بھیجا جاتا تھا جو کہ ان کو برائیوں سے روکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا پر بھیجا گیا تب جنات پر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی، لیکن جنات کا انسانوں کے ساتھ میل ملاپ تب ہوا جب 1000 قبل از مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی گئی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ جنات کی کچھ خصوصیات انسانوں سے ملتی جلتی ہیں اور ان کی شکل و صورت بھی کچھ حد تک انسانوں سے ملتی ہے۔ اب ایک اور اہم سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تب رسول پاک نے فرمایا، جنات اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر یہ نظر آنا شروع ہو جائیں تو روئے زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں بچے گی۔ جنات میں بھی کافر اور مسلمان جن ہوتے ہیں، جو انسانوں کو جن چھیڑتے ہیں ان میں سے اکثر کافر جن ہی ہوتے ہیں، کیونکہ کافر جن انسان کو ہمیشہ ہی چھیڑنے کا سوچتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان جن اس وقت چھیڑتے ہیں جب انسان جنوں کو چھیڑتا ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ انسان جب جنوں کو دیکھ نہیں سکتا تو ان کو کیسے چھیڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے جو کہ ان کو پسند نہیں آتا، جس طرح کہ آپ ایک چھاؤں والے درخت کو کاٹ دیں یا پھر اس درخت کے نیچے پیشاب کر دیں تو جنات کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ درخت جنات کا گھر ہے۔ جنات ہر درخت پر تو نہیں ہوتے، لیکن بیر کے ہر درخت پر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے، دنیا میں کوئی ایسا بیر کا درخت نہیں ہے جس پر جن موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ جنات سنسان جگہوں پر بھی رہتے ہیں جہاں پر کوئی آباد نہ ہو، یا پھر کھنڈرات جہاں پر جس مکان میں کوئی رہتا نہ ہو اس میں بھی جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو جنات سے خطرہ لاحق ہو اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ جنات سے کیسے بچا جائے، یا پھر آپ اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پر جن ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہوں کہ ہم احتیاط کیسے کریں، تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ کوئی آیت مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر کوئی اسم اعظم یا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جب جن آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو دو طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے، یا پھر آپ کے ناخنوں کے تھرو آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، یا پھر آپ کے سر کے بالوں کے ذریعے، یا پھر منہ کے ذریعے۔ جب آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، آپ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کے منہ سے اس وقت کوئی آیت مبارکہ یا اسم اعظم یا درود پاک آپ کے منہ سے نکل رہا ہو تو اس وقت جن جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یا تو پھر وہ پہلے حملہ نہیں کرتا، اگر حملہ کرتا ہے تو اسی وقت آپ کوئی چیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو جن اس وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر کسی آیت کی مسلسل تلاوت کرتے رہیں، اس سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تھی چند ایک معلومات جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل اسلامک انفارمیشن کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔